بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سین سٹوری کے دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل سین سٹوری کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ ایک رات شدید پیاس کی وجہ سے میری آنکھ کھلی تو پانی پینے کے لیے باہر آ گیا۔ جب مجھے دوسرے کمرے سے کچھ روشنی آتی ہوئی محسوس ہوئی، میں نے پانی پینے کے بعد اپنا رخ اس کمرے کی جانب کیا تو کمرہ اندر سے بند تھا۔ میں نے دروازے کے سوراخ سے دیکھا تو حیرت سے آنکھیں پھٹ پڑی، کیونکہ میری بیوی تو کمپیوٹر کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، لیکن یہ صحیح سے نظر نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ کر کیا رہی ہے۔ اسی وقت اس نے کمپیوٹر بند کیا اور دروازے کی طرف آنے لگی تو میں فوراً سے کمرے میں جا کر سوتا بن گیا۔ اب آدھی رات کو جب بھی میری آنکھ کھلتی تو میری کمسن بیوی کمپیوٹر کے سامنے بیٹھی ہوتی۔ میں پوچھتا تو کہتی کہ نیند نہیں آ رہی تو فلم دیکھنے لگ گئی۔ یہ سب یوں ہی چل رہا تھا۔ مجھے بھی سمجھ نہ آ رہا تھا۔ میں سیمنٹ کی فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ کام کیا تھا؟ بوریوں کو اٹھا کر گاڑی میں لوڈ کرنا، لیکن میں حلال کما کر خوش تھا۔ لیکن اب بیوی کے اچانک ایسی حرکتیں مجھے شک میں مبتلا کر رہی تھی، اور میرا شک مزید پختہ تب ہوا جب اگلے دن میرے اکاؤنٹ میں مختلف ممالک سے پیسے ٹرانسفر ہوتے ہوئے حیران ہوا کہ اتنے پیسے کس نے بھیجے اور کیوں بھیجے۔ کیا کسی کو غلطی لگ گئی اور انجانے میں پیسے میرے اکاؤنٹ میں آ گئے تھے، یا راز کچھ اور تھا؟ وہاں پر کوئی ایسا نمبر بھی نہ تھا جس سے میں رابطہ کرتا، پتہ کر سکتا، کیونکہ پیسے باہر سے بھیجے گئے تھے۔ مجھے اس بات کی خوشی تو بہت ہوئی تھی، لیکن پہلے بیوی سے اس بات کا ذکر نہ کیا۔ ابھی تک مجھے خود ہی اس بات پر یقین نہ تھا کہ یہ پیسے ہمارے ہیں بھی یا نہیں۔ یہ نہ ہو کہ میں بیوی کو بتا دوں اور جس نے پیسے بھیجے ہیں وہ واپس بھی مانگ لے تو کیا عزت رہ جاتی؟ الٹا بیوی مجھ پر بھی شک کر سکتی تھی۔ شک کا سوچتے ہی میرے ذہن میں کلک سا ہوا تھا کہ کہیں یہ پیسے مجھے بیوی کی وجہ سے تو نہیں بھیجے گئے، کیونکہ بیوی روز دوسرے کمرے میں بیٹھ کر کمپیوٹر کے آگے کچھ کرتی تھی۔ کہیں میری بیوی کوئی غلط کام تو نہیں کر رہی؟ شاید پیسوں کی وجہ سے اور ہماری غربت کو دیکھتے ہوئے وہ غلط راہ پر چل نہ نکلی ہو۔ اور یہ سب باتیں اس وقت میرے ذہن میں گھوم رہی تھیں، جن کو سوچ سوچ کر میرا سر چکرا رہا تھا۔ انہی باتوں کی وجہ سے کام پر دھیان نہیں دے پا رہا تھا، جس کی وجہ سے مجھے نوکری سے نکال دیا گیا تھا۔ میں نے اپنے مالک کی بہت منتیں کی، لیکن اس نے صاف کہہ دیا کہ ہمارے پاس محنت سے کام کرنے والے بہت ہیں، تم جیسے وقت گزاری کے لیے کام کرنے والے کی یہاں اس فیکٹری میں کوئی جگہ نہیں ہے، اس لیے اپنی شکل لے کر یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ مالک کی باتوں سے نا امید ہوتے ہوئے اس کا ایسا انداز دیکھ کر میرا دل کیا تھا کہ میں اسے کہہ ڈالوں کہ میں اتنا مزدوری کا کام وقت گزاری نہیں بلکہ اپنی بیوی اور 2 بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کرتا ہوں، جو گھر میں یہ سوچ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں ان کے لیے کھانے کے لیے کچھ لے کر جاؤں گا۔ لیکن ان بے حس لوگوں کو کیا پرواہ تھی؟ نوکری کے چلے جانے کے بعد میں نے گھر میں کسی کو نہ بتایا تھا، اور جو پیسے میرے اکاؤنٹ میں آئے تھے ان میں سے میں نے ہفتے کا راشن خرید لیا تھا اور باقی پیسے اکاؤنٹ میں ہی پڑے رہنے دیے تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر کسی نے پیسے واپس کرنے کا کہا تو میں تب تک کوئی نہ کوئی نوکری ڈھونڈ لوں گا اور یہ پیسے واپس لوٹا دوں گا۔ اب میرے ہاتھ خود بندھ چکے تھے۔ میری بیوی سے سوال بھی نہ کر سکتا تھا، کیونکہ میں اپنی غیرت کو مار کر اپنے بچوں کی بھوک کی پرواہ کرتے وہ پیسے استعمال کر چکا تھا۔ سب کچھ پہلے کی طرح ہی چل رہا تھا۔ بیوی میری بہت ہی خدمت کرتی تھی۔ میں نے دیکھا تھا اب وہ روز سونے سے پہلے مجھے روح افزا کا شربت بنا کر ایک گلاس لازمی پلاتی تھی، اور یہ سب کچھ عرصہ پہلے ہی شروع ہوا تھا۔ جب وہ پہلی بار میرے لیے شربت بنا کر لائی تھی تب بولی تھی کہ کریم، میں دیکھتی ہوں آپ ہمارے لیے بہت محنت کرتے ہیں، آپ کے ہاتھوں پر چھالے پڑ چکے ہیں اور اب آپ مجھے پہلے سے کافی کمزور بھی لگنے لگے ہیں۔ آپ یہ شربت پی لیا کریں، اس سے آپ کو طاقت ملا کرے گی اور پورا دن سستی نہیں آئے گی۔ میں نے مسکرا کر اپنی بیوی کی طرف دیکھا تھا، جو دن بھر گھر کے کاموں میں مصروف رہنے کی وجہ سے خود کا خیال نہیں رکھ پاتی تھی، لیکن اب وہ میرا خیال رکھ رہی تھی۔ اس دن میرے دل میں میری بیوی کے لیے اور بھی محنت بڑھ گئی تھی۔ میں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا تھا، جس نے اتنی محبت کرنے والی اور ہر مشکل وقت میں ساتھ دینے والی بیوی کا ساتھ عطا کیا تھا۔ میں نے شربت پیتے گلاس سائیڈ پر رکھا تھا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ سمینہ،
میں اپنے رب کا کس طرح شکر ادا کروں؟ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اس نے مجھے اتنی محبت کرنے والی مخلص بیوی جو عطا کی ہے۔ جیسے ہی میں نے یہ بات کہی تھی مجھے یوں لگا تھا میری بیوی کے چہرے کا رنگ بدلا تھا اور اس کے چہرے پر ایک بڑی ہی عجیب سی مسکراہٹ در آئی تھی، جس کو دیکھتے ہی میں نے اس وقت اپنا وہم سمجھا تھا، لیکن اب مجھے کچھ سمجھ آنے لگا تھا کہ کیوں میں جب بھی وہ شربت پیتا ہوں مجھے بڑی ہی گہری اور سکون کی نیند آ جاتی ہے اور دن بھر خود میں ایک طاقت سی محسوس ہوتی ہے۔ بس صبح جب اٹھتا تھا تو اچانک سر دکھتا تھا، لیکن تھوڑی دیر بعد صحیح ہو جاتا تھا۔ اب سب ان باتوں کو سوچتے ہوئے اب میرا شک بیوی پر پختہ ہوتا جا رہا تھا، دل میں تجسس بڑھتا جا رہا تھا۔ جب میرے دل میں میاں بیوی کی بے وفائی کا خیال آتا تو روح لرز جاتی تھی اور میں یہ سب اپنا وہم سوچ کر اپنے قدم پیچھے کر لیتا تھا، کیونکہ ہماری محبت کی شادی تھی۔ میں اپنی بیوی سے دوری برداشت نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے خاموش ہو جاتا تھا اور قدم پیچھے کر لیتا تھا کہ جو راز ہے وہ راز ہی رہے۔ لیکن آج کل انٹرنیٹ کے بارے میں جو باتیں مشہور تھیں ان سے بھی منہ موڑ نہیں جا سکتا تھا۔ میرے دوست اکثر ایسی ویڈیوز اور تصاویر دیکھتے رہتے تھے جو نازبیاں ہوتی تھیں۔ میں مرد تھا، ان سب باتوں کو اچھے سے سمجھتا تھا کہ چند پیسوں کے غرض سے لڑکیاں غلط کام کرنے لگ پڑتی ہیں، لیکن میں اپنی بیوی کے بارے میں یہ سب نہیں سوچ سکتا تھا۔ وہ مجھ سے سچی محبت کرتی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں خود کو یہ باتیں باور کرائی تھیں اور روز کی طرح نوکری ڈھونڈنے چل پڑا تھا۔ بہت دنوں کی محنت اور سفارش لگانے پر مجھے ایک اور نوکری مل گئی تھی۔ اب مجھے گھر کے خرچ کے ساتھ ہی وہ رقم بھی واپس اپنے اکاؤنٹ میں رکھنی تھی، کیونکہ میں تب شیطان کے وسوسے میں آ کر وہ سب سوچ رہا تھا اگر وہ سچ نہ ہوتا تو پیسے کہاں سے واپس کرتا۔ میں دوبارہ سے محنت کرنے لگ چکا تھا۔ دن بھر کام کر کے تھکا گھر واپس آتا تو کھانا کھانے کے بعد بیوی لازمی شربت پلاتی، جسے پیتے ہی میں گہری نیند اور سکون کی نیند میں سو جاتا تھا۔ پہل تو مجھے شک ہوا تھا بیوی ضرور شربت میں کچھ ملاتی ہوگی، اس لیے ایک روز میں نہیں پیا، لیکن اگلے دن روز جو میری حالت ہوتی تھی میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ کوئی کام ڈھنگ سے نہیں ہو پاتا تھا، جس سے تنگ آ کر میں نے وہ شربت پینا پھر سے شروع کر دیا تھا۔ سب کچھ پھر سے پہلے کی طرح ہی چل پڑا تھا۔ ایک روز میں کام کی وجہ سے اس قدر تھک گیا تھا کہ کھانا کھاتے ہی سو گیا تھا اور شربت کی نوبت ہی نہ آئی تھی۔ اس رات جب میری آنکھ پیاس کی وجہ سے کھلی تو بیوی بستر پر موجود نہیں تھی، بچے بھی سو رہے تھے۔ میں نے جگ دیکھا جو خالی پڑا تھا، میرا منہ چڑھا ہو رہا تھا۔ میں نے جلدی سے چپل پہنے اور کمرے سے باہر آیا تو دوسرے کمرے میں بتی آج بھی جل رہی تھی۔ میرے ذہن میں وہ ساری باتیں اب دوبارہ گردش کرنے لگی تھیں۔ سارے منظر کسی فلم کی طرح میرے دماغ پر اثر انداز ہو رہے تھے۔ میں پچھلے ہفتے بیوی کا لیا دیا سا انداز نوٹ کر رہا تھا اور آج رات کے اس پہر ایک بار پھر سے سب دیکھتے ہی نہ چاہنے کے باوجود بھی میں پھر سے وہی سب سوچنے لگ گیا تھا۔ اب تو بیوی بھی مجھ سے کھینچی سی رہنے لگی تھی، میرے پاس بہت کم آتی تھی۔ شربت پیتے میں خود بھی سو جاتا تھا اور اب میرا دماغ دوبارہ سے بیوی کی طرف راغب ہو چکا تھا۔ کڑی سے کڑی مل رہی تھی اور میری سوچوں کے دھاگے ملنے لگے تھے۔ سب کچھ میرے سامنے صاف تھا، بالکل کسی شفاف آئینے کی طرح۔ میں ہی تھا جو ابھی بھی یہ سب ماننے سے انکاری تھا۔ بالآخر اپنی سوچوں سے تنگ آ کر میں نے فیصلہ کر لیا اب تو اپنی بیوی کا یہ راز جان کر ہی رہوں گا کہ وہ کرتی کیا ہے۔ کہیں وہ بھی تو ان لڑکیوں کی طرح غیر اخلاقی کام تو نہیں کرتی تھی۔ اگر تو میں جو کچھ بھی سوچ رہا تھا وہ سچ نکلا تو چاہے محبت کی شادی تھی، چاہے ہمارے بچے بھی ہیں، میں نے کسی بھی چیز کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اسے طلاق دے کر دھکے مار کر اس گھر سے نکال دینا تھا اور اپنے بچوں کو خود پالنا تھا۔ میں نے اسے صاف صاف کہنا تھا اب تک میرے نام سے آزاد ہو، چاہے جا کر پوری دنیا کو اپنی نمائش کراؤ یا پھر طلاق دیتے میں نے اسے قتل ہی کر دینا تھا۔ میں ایک غیرت مند آدمی تھا، میں کیسے یہ سب برداشت کر سکتا تھا کہ میری بیوی جو میرا لباس ہے وہ یوں کسی اور کے سامنے محض چند روپیوں کے لیے خود کو پیش کر دے۔ بیوی کی مجھ سے یہ دوری سب ثابت کر رہی تھی کہ اسے اب ان سب کاموں میں مزہ آنے لگا ہے۔ تبھی وہ مجھ پر بس ظاہری سی فکر جتاتی ہے اور اسے جلدی ہوتی ہے کہ میں سونے جاؤں، وہ یہاں اس کمرے میں آ سکے۔ بچے بھی اکثر کہتے ہیں کہ امی دن بھر سوئی رہتی ہے۔
ہم باہر کھیلنے چلے جاتے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ رات بھر جاگ کر جو کمرہ بند کر کے کمپیوٹر کے آگے کرتی تھی وہ تھک ہی جاتی ہوگی۔ اب میرا ذہن پوری طرح سے میری بیوی کے خلاف ہو چکا تھا۔ میرے دل میں آہستہ آہستہ اپنی ہی بیوی کے لیے نفرت بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے غیر مردوں سے دل بہلا رہی تھی۔ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تھی یا میں نے اپنے حقوق میں کوئی کوتاہی کی تھی؟ سب کچھ بالکل نارمل تھا، بلکہ میری ہی بیوی بدل گئی تھی جس کی کوئی وجہ مجھے نظر نہیں آ رہی تھی۔ اب میں نے پوری طرح سے بیوی پر نظر رکھنا شروع کر دی تھی۔ اب میں بس انتظار میں تھا ثبوت میرے ہاتھ لگے اور اگلے ہی لمحے میں بیوی کو طلاق دے کر فارغ کر دوں، کیونکہ مجھے ایک مخلص بیوی چاہیے تھی، اور اگر یہ سب سچ ہوتا تو میں طلاق کے بعد دوبارہ شادی نہ کرتا۔ کون میں غریب تھا اور میری اس غربت نے بیوی کو اس کام میں ڈالا تھا۔ جو نہیں آتی وہ بھی یہی کرتی۔ اسی لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ میں خود اپنے بچوں کی تربیت کرتا، لیکن میں اکیلا مرد کیا کر سکتا تھا۔ اب میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی تھی، مجھے جذباتی فیصلہ کرنے کی کیا ضرورت تھی جب میں اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہوئے بھی حل نکال سکتا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب انٹرنیٹ کا کنیکشن ہی کٹوا دوں گا، بانس نہ بچے نہ بانسری۔ اس طرح ہو سکتا تھا کہ بیوی بھی سدھر جاتی۔ میں نے اپنے منصوبے پر خود کو داد دی تھی اور حیران ہوا تھا یہ خیال پہلے ذہن میں کیوں نہ آیا تھا۔ میں نے اپنی سوچ پر عمل کرنے کا سوچتے ہوئے مسکرا کر بند دروازے کو دیکھا تو اور سوچ لیا تھا کہ اب نیٹ کا کنیکشن ختم کرنے کے بعد اب میں بیوی سے تھوڑی دوری ہی رکھوں گا تاکہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو اور وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے مجھ سے معافی مانگ لے اور ان کاموں سے توبہ کر لے۔ میں ایک بار پھر سے اپنے ذہن میں منصوبے بنانے لگ گیا تھا۔ مجھے اپنی سوچ پر بہت ہی خوشی ہو رہی تھی۔ میں اپنی بیوی کی پہلی غلطی سمجھ کر اسے معاف کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا، یہ جانے بغیر کہ اب کون سا سچ سامنے آنے والا ہے جس کا میں نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ میں معمول کے مطابق صبح اٹھا۔ آج میرا دل چھٹی کرنے کا کر رہا تھا، لیکن بیوی کو شک نہ ہو جائے اس لیے پہلے جا کر کنیکشن کٹوا دیا اور اس کے بعد آرام سے اپنے کام پر چلا گیا۔ دن بھر میں بہت خوش رہا تھا اور میرے انداز کے مطابق جب گھر گیا تو بیوی میرے آگے پیچھے گھوم رہی تھی جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو۔ وہ بہت بے چین ہو رہی تھی، لیکن میں نے بھی کوئی اثر نہ لیا اور نہ ہی اسے کچھ محسوس ہونے دیا۔ کھانا ختم کر کے جب میں سونے کے لیے لگا تو وہ بول پڑی، سنیں آج صبح سے نیٹ نہیں چل رہا، آپ ذرا فون کر کے پتہ تو کروائیے کہ یہ بات کیا کہتے ہیں۔ اس کے چہرے کے تاثرات پریشانی لیے ہوئے تھے۔ میں محض افسوس ہی کر سکتا تھا۔ میری بیوی نے خود کو غلط کاموں میں اس قدر مصروف کر لیا تھا کہ ایک دن نیٹ نہ ہونے پر وہ یوں بن پانی کے مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ میں نے بھی ٹھان لیا تھا کہ بات تو میں ہرگز نہیں کرنے والا تھا۔ ارے پریشان ہونے والی کیا بات ہے، یہ سب تو چلتا ہی رہتا ہے، ہو گیا ہوگا کوئی مسئلہ جس کی وجہ سے نیٹ نہیں آ رہا۔ تم یوں نیٹ کے چکر میں پریشان ہونا چھوڑ دو اور گھر پر بھی دھیان دو۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آج کل کچھ زیادہ ہی نیٹ ویٹ کا کر رہی ہو، رات بھی کبھی کبھی غائب رہتی ہو۔ اگر میں کچھ پوچھ نہیں رہا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا رہا، اسی لیے خاموشی سے سو جاؤ۔ میں نے اتنے دنوں کی بڑاس ایک ساتھ ہی نکال لی تھی اور میری باتیں سنتے ہی بیوی نظریں چرانے لگی تھی۔ اس کے چہرے پر شرمندگی بھی تھی، ڈر بھی واضح تھا جو مجھے محسوس ہو رہا تھا۔ میں تو بس آپ سے ایک بات کہہ رہی ہوں، آج نئی فلم آنے والی تھی، مجھے وہ دیکھنی تھی۔ کل سے وہ پیسوں میں بکنے والی تھی، اسی لیے کہا تھا کہ آپ غصہ نہ ہو، سو جائیں۔ اس رات بیوی میرے پاس ہی رہی تھی۔ میں رات میں دوبارہ اٹھا اور اس کے پاس دیکھتے ہی دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں بیوی کو اتنی آسانی سے معاف نہیں کرنے والا تھا۔ اگلے روز میری بیٹی اچانک سے طبیعت خراب ہو گئی تھی، اسے ہسپتال میں داخل کروانا پڑا تھا۔ میں سب سے مدد مانگتا پھر رہا تھا۔ میری بیوی الگ سے رو رہی تھی، لیکن بر وقت میں قریب کی مدد اس کے اپنے نہیں کرتے تو غیروں سے امید باندھ کر بیٹھا ہوا تھا۔ جب اچانک سے ایک بار پھر میرے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کیے گئے تھے، جس نے بھی کیے تھے یہ سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ بیٹی پیسے جمع کروائے تو بیٹی کا علاج شروع ہوا تھا۔ 2 ہفتے ہسپتال میں داخل رہنے کے بعد میری بچی واپس سے صحیح ہوئی تھی۔ میں خود کو زمین میں گڑھتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔
جس کام کے لیے میں نے نیٹ کٹوا دیا تھا، آج انہیں پیسوں کی وجہ سے میری بچی کی جان بچ گئی تھی، اور دوسرے ہی روز پتہ نہیں کیسے نیٹ خود ہی چل پڑا تھا۔ ہم سب آس پاس کے گھر والے مل کر نیٹ کا بل دیتے تھے، اسی لیے بل زیادہ نہیں بنتا تھا، اور شاید ان میں سے ہی کسی نے میری بیوی کی مدد کرتے کنیکشن پھر سے بحال کروا دیا تھا۔ اس بار میں نے کوئی سوال جواب نہیں کیا تھا، بیوی نے پھر سے وہی کام شروع کر دیا۔ میں اب اکثر اس سے شرمندہ نظر آتا تھا، کیونکہ پچھلی بار بھی انہی پیسوں سے گھر چلاتا، اور اس بار بھی ان پیسوں کی بدولت ہی میری بیٹی کی جان بچ گئی تھی۔ میں نے بھی شاید اپنے ضمیر کو تھپکی دیتے ہوئے سلا دیا تھا، لیکن یہ سب زیادہ دن تک نہیں چل سکتا تھا۔ میں مرد تھا اور مجھ میں اتنی برداشت نہ تھی کہ بیوی کو یہ سب کرنے دیتا، اس لیے اب میں نے آر پار کرنے کا سوچ لیا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب پہلے میں خود سچ کا پتہ لگاؤں گا اور پھر بیوی کو اس کے انجام تک پہنچاؤں گا، لیکن میں بغیر ثبوتوں کے بیوی پر الزام نہیں لگا سکتا تھا۔ اگر وہ مکر جاتی تو پورے محلے والے اس کا ساتھ دیتے اور مجھے تھو تھو کرتے۔ اس لیے میں نے اب باقاعدہ بیوی کا سچ جاننے کے لیے سوچا تھا کہ میں اسے بار بار ایسی باتیں کر کے شرمندہ کروں گا کہ وہ خود اپنا سچ بتا دے گی۔ اگلے روز میں نے صبح اٹھتے ہی بیوی سے پوچھا تھا کہ کیسی چل رہی ہے تمہاری رات کی ڈیوٹی؟ ویسے مزہ تو بڑا آتا ہوگا نا تمہیں، یوں رات کے اندھیرے میں سب لوگوں پر لعنت بھیجتے ہوئے، یہ سب کرتے ہوئے۔ میں نے مینی خیزی سے بیوی کو آنکھ مارتے ہوئے پوچھا تھا۔ میری باتوں پر بیوی کے چہرہ خون چھلکانے لگا تھا اور وہ ماتھے پر شکن لائے بولی تھی، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ مجھے؟ آپ کی باتیں ذرا سمجھ نہیں آ رہی، صاف صاف کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ برتن دھوتے ہوئے وہ میری طرف مڑ کر دیکھ رہی تھی۔ تمہیں تو صرف مزہ آتا ہے، سمجھ کیوں آئے گی؟ ویسے میں فلم کی بات کر رہا ہوں۔ جب رات کے اندھیرے میں بند کمرے میں اکیلی کمپیوٹر کے آگے بیٹھ کر فلم دیکھتی ہوگی تو مزہ تو آتا ہی ہوگا نا۔ ہاں صحیح کہہ رہے ہیں آپ، اتنی مزاحیہ فلم ہوتی ہے کہ کیا بتاؤں، بیوی نے زبردستی کا ہنسنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تھا۔ اس کا رنگ ایک دم پیلا پڑ گیا تھا۔ میں کیا سوچ رہا تھا، آج دونوں مل کر فلم دیکھیں۔ نہیں آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں، آپ نے تو کام پر بھی جانا ہوتا ہے، اور فلم تو 3 گھنٹے کی بھی ہوتی ہے، ایک آپ کا وقت برباد ہوگا، آپ کو پسند نہیں آئے گی۔ بیوی گھبراتی ہوئی جلدی سے بولی تھی، ہاں تم صحیح کہہ رہی ہو، وقت برباد ہوگا، تم ہی دیکھنا، میرے پاس واقعی وقت ہے کہاں۔ میں نے کہتے ہوئے جلدی سے ناشتہ ختم کر کے باہر کی راہ لی تھی، کہیں کام سے دیر نہ ہو جائے۔ میں سارے راستے سوچ رہا تھا کہ بیوی باتوں میں تو نہ آئی تھی، لیکن اس کا یوں گھبرانا مجھے اور یہ سب کرنے کی اور کوئی سخت قدم اٹھانے پر مجبور کر رہا تھا۔ نت نہیں سوچ لیا، آج میں نے سوچ لیا تھا کہ ناٹک کر کے اپنی جگہ پر تکیے رکھ کر پہلے ہی دوسرے کمرے میں چھپ کر بیٹھ جاؤں گا، اور ساتھ میں اپنے فون کا کیمرہ آن کر کے سب کچھ ریکارڈ کر لوں گا تاکہ بیوی پھر مکر نہ سکے۔ میں سارا دن یہی منصوبہ بناتا ہوا کام کر کے رات ہونے سے پہلے ہی گھر واپس آ گیا تھا۔ جلدی سے غسل کیا تھا اور کھانا کھانے کے بعد جب بیوی نے شربت لا کر دیا تو اس کی نظروں سے بچا کر وہ شربت گرا دیا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ بیوی باورچی خانے کا کہتے کمرے میں چلی گئی۔ میں بھی تکیہ رکھ کر جلدی سے کمپیوٹر والے کمرے میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جو کچھ بھی سوچ رہا تھا، آج اپنی آنکھوں سے اپنی بیوی کو وہ سب کرتے ہوئے صرف دیکھنے والا تھا، بلکہ ریکارڈ بھی کرنے والا تھا۔ مجھے بیٹھے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ بیوی کمرے میں آ گئی۔ ضرور اس نے دور سے ہی مجھے سوتا ہوا سمجھ کر دیکھا ہوگا۔ میں مطمئن ہو گئی ہوگی۔ بیوی نے آتے ہی کمپیوٹر آن کیا اور اس کے سامنے بیٹھ گئی، اور میرے شک کو صحیح ثابت کرتے ہوئے اس نے کوئی بھی فلم نہیں لگائی، اور بلکہ وہ تیز تیز اپنے ہاتھ چلا رہی تھی، اور تھوڑی دیر یوں کرنے کے بعد بالآخر اس نے کسی کو ویڈیو کال ملائی تھی۔ میں صاف دیکھ سکتا تھا اس نے جس کو کال کی تھی وہ کوئی ایک نہیں بلکہ 4 لوگ تھے۔ مجھے بے ساختہ خود پر غصہ آیا تھا۔ میری بیوی میرے ہی ناک کے نیچے ایک نہیں بلکہ 4 مردوں کے ساتھ مجھے سوچتے ہوئے بھی شرم آ رہی تھی۔ میری نظر بیوی پر اور سامنے والے کمپیوٹر کی سکرین پر تھی۔ اس کے بعد جو سچ میرے سامنے آیا تھا، جو باتیں مجھے بیوی نے اس ویڈیو کال پر کی، مجھے اپنی سماعت پر یقین نہ آیا، اور میں بے ساختہ اپنی وہاں سے باہر آ گیا۔ میری بیوی نے مجھے دیکھتے خوف سے مارے جلدی سے کال بند کی اور دوپٹہ اچھے سے سر پر لیتے ہوئے نظریں جھکا کر کھڑی ہو گئی۔
مجھ میں ہمت نہ تھی کہ میں اسے کچھ پوچھ سکوں، لیکن میں نے ہمت کرتے ہوئے اس سے سچ بتانے کا کہا۔ مجھے کچھ بھی کہے بغیر بس خاموشی سے یہ سب کرنے کی وجہ بتا دو۔ بیوی نے ایک نظر مجھے دیکھا اور ندامت سے سر جھکا لیا۔ میں جب شادی کر کے یہاں آئی تھی تو آپ کے سنگ بہت ہی خوش تھی، کبھی کوئی فرمائش نہ کی تھی۔ میں ہمارے حالات جانتی تھی، لیکن 2 بچوں کے ہونے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ پیسہ بھی اہمیت رکھتا ہے۔ میرا بچہ دوسروں کو اچھے کپڑوں میں ترسی ہوئی نظروں سے دیکھتا تھا۔ ہم بھی کپڑے لیتے تھے، لیکن یہ چھوٹی عید پر اور وہی کپڑے پھر چلتے تھے۔ بیچ میں 1-2 اور بھی بنوا لیتی تھی، لیکن اس کے علاوہ بھی اور ضروریات تھی جو پوری نہیں ہو پاتی تھی۔ اس لیے میں اب بھی پریشان رہنے لگی تھی۔ اسی لیے آپ بھی پریشان رہنے لگے تھے۔ آپ کی نوکری کی وجہ سے شاید کوئی جھگڑا ہوا تھا، لیکن میں نے آپ سے سوال نہ کیا کیونکہ میں آپ کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پھر مجھے میری ایک دوست اس روز بازار میں ملی تھی۔ اس نے مجھ پہ یہ سب کام کرنے کا بتایا تھا۔ میں جانتی تھی کہ ہم دونوں کے خاندان والے کبھی نہیں مانیں گے، اس لیے خاموشی سے یہ سب کرنے لگے تھے۔ آپ کو بھی نہ بتایا۔ میں آپ کو پہلی تنخواہ پر بتانا چاہتی تھی کہ میں آن لائن پروڈکٹ سیل کرتی ہوں جس کی مجھے تنخواہ ملتی ہے، اور پہلی تنخواہ آپ کے اکاؤنٹ میں جب آئی تو میرے ذہن سے یہ بات نکل گئی۔ کام کا لوڈ زیادہ تھا، لیکن بعد میں مجھے محسوس ہوا کہ آپ مجھ پر شک کرنے لگے تھے۔ میں نے آپ کو بتانے کا فیصلہ چھوڑ دیا۔ اگر بتا دیتی تو آپ منع کر دیتے، یہ روزگار چھن جاتا، اور میں اپنے بچوں کو اپنی خواہشوں کے لیے ترسا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ آپ کو شربت میں طاقت کی ایسی گولی دیتی تھی جس کے بعد نیند گہری آتی تھی تاکہ آپ سوتے رہیں اور میں آرام سے کام کر سکوں اور گھر چلانے میں آپ کی مدد کر سکوں۔ ہر ہفتے بعد ہماری ایک میٹنگ رکھی جاتی ہے جس میں ہمیں کیمرے کے آگے آ کر بات چیت کرنی پڑتی ہے اور ہمیں اور نئے طریقے بتائے جاتے ہیں۔ میری بیوی نے ساری بات بتاتے ہوئے سر جھکا لیا تھا اور رونے لگی تھی۔ مجھے آج اپنی سوچ پر اور اپنی بیوی کے سامنے بہت چھوٹا لگ رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھتے ہوئے اسے گلے سے لگایا اور اسے یہ سچ نہ بتایا کہ میں اس کے بارے میں کیا کیا سوچنے بیٹھا تھا۔ اگر بتا دیتا تو کبھی اس کے سامنے سر نہ اٹھا سکتا۔ رب نے میرا پردہ رکھ لیا تھا، لیکن اگر میں جلد بازی میں بغیر سچ جانے طلاق دے دیتا تو میں اپنی زندگی کو سب سے بڑا نقصان دیتا، کیونکہ قدم قدم پر آپ کو سمجھنے والا جیون ساتھی بہت ہی مشکل سے ملتا ہے۔ اب بیوی آرام سے میرے ہی کمرے میں بیٹھ کر اپنا کام کرتی تھی۔ مجھے بھی اس نے کوئی اچھا کام کرنے کا بتایا تھا جس پر عمل کرتے اب ہماری اچھی آمدن ہونے لگی تھی۔ ہم دونوں اپنی زندگی میں خوش تھے اور میں اکثر نماز میں اب اپنے رب سے معافی مانگتا تھا۔ اس نے میرا پردہ رکھ لیا تھا۔ مجھ میں بھی ہمت نہ تھی کہ میں اپنی بیوی کو اپنے خیالات کے بارے میں بتا سکتا، اس لیے رب سے معافی مانگتا اور پہلے سے بڑھ کر اپنی بیوی سے پیار کرتا، اس کا خیال رکھتا۔ میری سب سے یہی گزارش ہے کہ اول تو شک کرے ہی نہ، اور اگر کر بھی لیں تو کبھی بھی شک کی بنا پر غلط فیصلے نہیں کرنے چاہیے، بلکہ پورا سچ جان کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ میری بیوی نے کام کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے میرا ہاتھ بٹھانے کی کوشش کر کے صحیح کیا؟ کیا میں نے بیوی پر شک کرتے صحیح کیا تھا اور مجھے بیوی کو اپنے خیالات کا بتا دینا چاہیے تھا کہ غلط فہمی کے چلتے ہوئے اس کو طلاق دینے کا فیصلہ کر چکا تھا؟ میں نے بیوی سے اپنے خیالات چھپا کر صحیح کیا تھا اور اسی وجہ سے آج خوش رہ پاتا۔ کیا بیوی مجھے معاف کر دیتی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔